پہلے کیا بہتری تھی پی ایچ اے کی اور اب کیا ہے؟ ادارہ بنا تھا تو یہ ہم نے تقریباً 3 کروڑ اکٹھا کیا تھا. لاسٹ ایئر یہ 75 کروڑ تھا. بورڈز کے علاوہ اور کن کن ذرائع سے جو ریونیو اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ بورڈز کے علاوہ ہمارے اسٹریمرز ہیں، شاپ بورڈ ہماری اسپیشل کیمپینز ہیں، سٹی برانڈنگ ہے، اسپانسرشپ ہے. دوسرے شہروں کی نسبت لاہور میں بہت زیادہ رجحان تھا اس چیز کا. لاہور ایک کلچرل ہب ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92 اور میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی. اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر مارکیٹنگ 2 عامر ابراہیم موجود ہیں، جو کہ جب سے پی ایچ اے بنا ہے 1998 سے، تب سے لے کر اب تک پی ایچ اے کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور پی ایچ اے کی بنیاد رکھنے میں ان کا بھی ایک اہم کردار ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی دیر ہوگی آپ کو اس ادارے میں کام کرتے ہوئے، تو آپ نے تب سے لے کر اب تک پی ایچ اے میں کیا کیا دیکھا ہے؟ پہلے کیا بہتری تھی پی ایچ اے کی اور اب کیا ہے؟ جیسے کہ یہ ایز اے پروجیکٹ متعارف کروایا گیا تھا، اب یہ باقاعدہ ایک ادارہ بن چکا ہے، تو کیا کہیں گے سر؟ جی ذیشان، بہت شکریہ. آپ نے یہ ایک تعارفی پروگرام رکھا پی ایچ اے کے حوالے سے. آلدو کہ میرا تعلق مارکیٹنگ کے شعبے سے ہے، لیکن جس دن پی ایچ اے کی داغ بیل ڈالی گئی، جس دن اس کا نوٹیفیکیشن ہوا سپٹمبر 1998 میں، تو اسی دن ہمیں انگیج کیا گیا. اس وقت ہم کچھ لوگ پنجاب ٹورزم میں خدمات سر انجام دے رہے تھے اور ہمارا شعبہ تھا سیلز اینڈ ٹورز پروموشن. تو کامران لاشاری صاحب اس وقت ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے بنے اور وہ اس وقت ایم ڈی کا بھی چارج ان کے پاس تھا پنجاب ٹورزم کا. تو انہیں کوئی ایسی ٹیم کی ضرورت تھی کہ جو پی ایچ اے کے جو کوئی پروجیکٹس کو مارکیٹ کر سکے، کیونکہ مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ ایک تو جابس پہ بین لگا ہوا تھا، فنڈز کی شارٹیج تھی. تو وہ چاہ یہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو آؤٹ ریچ کیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کو ان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے. تو کچھ ایسی ٹیم بنائی جائے. ان کے ساتھ کیونکہ ہم کام کر چکے تھے، انہیں کچھ اندازہ تھا، تو انہوں نے وہاں سے اپنی مرضی کے لوگ لیے، 5-10 لوگ لیے وہاں سے، اور ہمیں ادھر لے آئے، آلدو کہ ہم وہاں بھی سروسز کرتے رہے. تو انہوں نے ہمیں یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے نہ صرف اس کو روشناس کرانا ہے، بلکہ ہم نے اس ادارے کو، یہ ایک ایکسپیریمنٹ ضرور ہے لیکن میں نے اسے ایکسپیریمنٹ رہنے نہیں دینا. انہوں نے صاف کہا کہ یہ میں آپ پہ بینک کر رہا ہوں، آپ لوگوں پہ، اور پوری سپورٹ ہوگی میری. آپ کو جتنی رہنمائی مجھ سے چاہیے ہوگی وہ ملے گی. آپ نے فیلڈ میں جا کے لوگوں کو، پرائیویٹ سیکٹر ہے جیسے نیشنل ملٹی نیشنل جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے اپنی ایک پی آر ڈیولپ کرنی ہے، تاکہ ہمارا وہ جو ایک فنڈنگ والا ایک جو ہے، پلس کیونکہ گورنمنٹ، آپ کو پتہ گورنمنٹ یوزلی بہت کم ہے کہ وہ پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ رابطے بڑھائے. وہ بڑے کنزرویٹو قسم کے ہوتے ہیں. آئے صبح دفتر میں بیٹھے، فائلیں سائن کی، جو سامنے آیا 5-10 منٹ کام کیا، آف دے گو. تو یہ انٹائرلی ایک ڈفرینٹ، یعنی کارپوریٹ سٹائل میں نا ہمیں انٹروڈیوس کرایا گیا کہ آپ نے ایز اے کارپوریٹ آفس کام کرنا ہے، اور کوئی کلیریکل سٹاف یا آپ کا وہ جو سپورٹنگ سٹاف کسی بھی پرائیویٹ آدمی سے یا جو آپ کی نیشنل یا ملٹی نیشنل یا کوئی وزٹرز ہے اس سے نہیں ملے گا. آفیسر ہی ملے گا پہلے، پھر جا کے اگر کوئی کام ہوا تو اس کو آپ بلا کے اپنے سامنے، تاکہ وہ جو ایک کلچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلرک بادشاہ والا، وہ اس کے قطعی خلاف تھے. وہ کہتے تھے آفیسر شوڈ میٹ دا پبلک. لو جی، سب سے پہلے جو ہمیں انہوں نے ٹاسک دیا وہ تھا کہ فلاورز بیڈ بنائے گئے لاہور میں، فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف ہارٹیکلچر، کہ جی ان کو آپ سپانسر کروائیں. ان کے لیے سیڈلنگس لے کے آئیں لوگوں سے
اور ہم یہاں پہ بیسٹ فلاورنگ امپورٹڈ اور اچھا فلاور ہم دیں گے پورے لاہور کو. نظر تو آئے کہ ایک نئی اتھارٹی بنی ہے تو اس نے آتے ہی کیا کام کیا. تو وہ جو پہلا ٹاسک تھا بڑا ایمبیشیس بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا, چیلنجنگ بھی تھا کہ یار کسی کو جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں سیڈز اسپانسر کرنے ہیں, ہم اس فلاورنگ پہ لے کے آئیں گے انہیں. فلاورز جب بن جائیں گے تو ہم روڈ سائڈس پہ جہاں آپ چاہتے ہیں, اگر آپ کا آفس ہے اس کے بالکل سامنے وہ پلانٹیشن کر دیں گے, ہم وہاں پہ فلاورنگ کر دیں گے. اور وہ آپ کے اندر نہیں جائے گی آپ کے آفس میں یا آپ کے گھر نہیں جائے گی, باہر سڑک پہ. تو لوگوں کے سوال بھی یہ تھے کہ یار اچھا میں کر بھی رہا ہوں, میرے آفس کے سامنے تو لگ گئی, لیکن لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ میں نے ہی اسپانسر کیا ہے یہ بیڈ. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک بڑا لاشاری صاحب نا بڑے آرٹسٹ مائنڈ کے آفیسر ہیں ہمارے. وہ ایک کہتے ہیں جسے ہے نا انجمن ہیں اپنی ذات میں. انہوں نے خود ڈیزائن کیا اس کا ایک بڑا خوبصورت سا پلیک ڈیزائن کیا. آلدو وہ بڑا چھوٹا تھا لیکن اس کی استھیٹک ویلیو بہت تھی. وہ 2 فٹ بائی 1.5 فٹ کا تھا جس میں اسپانسر کا نام آ رہا تھا کہ جی اڈاپٹیڈ یا اسپانسرڈ بائی نیسلے یا کوکا کولا یا سپر ایشیا. میجورٹی ہمارے ڈومیسٹک لوگ, ہماری ڈومیسٹک یا نیشنل کمپنیز جو تھیں انہوں نے اسپانسر کیا. ہمارا ٹارگٹ تھا 800,000 روپیز کے, جو کہ ہم نے ڈبل کیا, یعنی 1.6 ملین روپیز ہم نے اسپانسر کیے. تو ہمارا پہلا ہی تعارف بڑا اچھا ہو گیا, تو وہ ہی واز ویری ہیپی. الٹیمیٹلی وی اسٹارٹیڈ گروئنگ. پی ایچ اے نے گرو کرنا شروع کیا. لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ ابھی بھی کیونکہ 2 یا 3 اداروں سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہم ٹی ڈی سی پی سے آئے, میجورٹی لوگ آئے ایل ڈی اے سے, ایم سی ایل سے, تو ہمیں ایجنسی ہی سمجھتے رہے کہ جی یہ ایک ایجنسی ہے. تو اس کا جو سب سے بہترین ٹول تھا اپنا انٹروڈکشن کرنے کا وہ تھا, کیونکہ ہمیں ریونیو کی ضرورت تھی, تو گورنمنٹ نے کیا کیا, کیونکہ گرین بیلٹس میں ہی سائنیج لگتی ہے, تو ہم آپ کو ایک ایسا سورس آف انکم دے دیتے ہیں جو کہ آپ اس کو ریگولیٹ کریں, اسے اپنی ارننگ کریں اور ڈپارٹمنٹ کو چلائیں. تو وہاں سے پھر ہمارا ایک انٹروڈکشن لوگوں تک, یا آپ کہہ لیں کہ کارپوریٹ سیکٹر تک, پرائیویٹ لوگوں تک جانا شروع ہوا, کہ جن کو بھی پبلسٹی کی ضرورت پڑتی تھی وہاں پی ایچ اے کی ضرورت پڑی. تو وہاں ہمارا تعارف جب ہوا, اور الحمدللہ پہلے جو 2 ادارے مل کے کرتے تھے, ہم نے اس سے کئی گنا زیادہ ریونیو اکٹھا کر کے دیا. لاسٹ ایئر ہم نے مثلاً جب ادارہ بنا تھا تو یہ ہم نے تقریباً 3 کروڑ اکٹھا کیا تھا پہلے سال 2000 کے لیے, اور لاسٹ ایئر جب ہم نے کلوز کیا ہے تو یہ 75 کروڑ تھا. اب اس میں انٹرسٹنگ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ تب تو ہم زمین پہ بھی الاؤ کر سکتے تھے, پبلک لینڈ پہ بورڈ لگ سکتا تھا. اس وقت پبلک لینڈ پہ لاہور میں کوئی بورڈ نہیں ہے, یعنی جو پی ایچ اے کی جو ریسٹرکشن ہے اس کے اوپر کوئی بورڈ نہیں ہے. آل دیز بورڈز آر انسٹالڈ ایٹ پرائیویٹ پریمیسز. ہم ان سے ریگولیٹری فی چارج کر رہے ہیں. تو اگر ہم زمین پہ بورڈ الاؤ کر دیں تو یہ تو بلینز تک ہم چلے جائیں گے, اور اس ہمارا ریونیو بہت زیادہ آگے جا سکتا ہے. لیکن ایک سپریم کورٹ میں اس وقت ایک اس کے اوپر ڈائریکشن آئی ہوئی ہے, ابھی چل رہا ہے, ہم نے اپنی سبمیشنز دی ہوئی ہیں, اور ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ. سر بورڈز کے علاوہ اور کن کن ذرائع سے جو ریونیو اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ ہمارا ایک جو مارکیٹنگ میں بورڈز کے علاوہ ہمارے اسٹریمرز ہیں, شاپ بورڈز ہیں, ہماری اسپیشل کیمپینز ہیں, سٹی برانڈنگ ہے, اسپانسرشپ ہے. مثلا ہم جیسے جشن بہاراں آتا ہے تو اس کے لیے ہم اسپانسر کو انگیج کرتے ہیں. اس کا ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ مثلا اس نے اپنا ٹوٹل جتنے بھی ہمارے 20-30 ایونٹس ہیں ان کا خرچہ بھی کرنا ہے, اور لاہور کو برانڈ بھی کرنا ہے. برانڈ اس نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس میں
اس کا اپنا میسج بھی آئے گا, لیکن PHA بھی ساتھ ہوگا اور اس میں بہار نظر آئے گی, جشن بہاراں, تاکہ بہار کا جو یہ پنجاب میں نا یہ بہار کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا جب بہار آتی تھی تو ایک ہمارا لاہور میں ایک میلہ ہوا کرتا تھا, میلہ مویشیاں کے نام سے, وہ بند ہو گیا, میلے ٹھیلے ہونے بند ہو گئے. تو لاچاری صاحب نے اس کو بھی ریوائیو کیا. اس وقت اس کا نام جشن بہارا نہیں تھا, اس وقت اس کا نام رکھا گیا بسنت میلہ. جی بسنت میلہ. اور وہ میلہ ہمارا ماشاءاللہ ایک ایسا ایونٹ بن گیا کہ پورے پاکستان سے کیا فرام اوورسیز لوگوں نے آنا شروع کر دیا. وہ 2006-07 تک چلا اور لوگوں نے اس کی بھرپور پذیرائی ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی اس کے ساتھ یہ جو ہمارے کائٹ فلائنگ والے لوگ ہیں یہ بڑے کریزی لوگ ہو گئے نا. یہ حدود سے, ہماری قوم حدود سے باہر چلی جاتی ہے. اگر ہم حدود میں رہتے جو ڈیفائنڈ حدود ہیں کہ کائٹ فلائنگ رہے, اس کا ایک کلچرل ایک اس کا سگنیفیکنس ہے, اسی طریقے سے رہے, وہ بہت آگے نکل گئے. انہوں نے ایسی وہ جو اسٹرنگس تھیں یا ڈوریں جسے ہم کہہ لیں انٹروڈیوس کرا دیں جو ٹوٹتی نہیں تھیں, صحیح, اور اس کے اوپر کیمیکلز اور پتہ نہیں کیا کچھ, جس سے کہ ہمارے روڈ سائڈ پہ موٹر سائیکلسٹ بہت زیادہ ایسے ہوئے کہ وہ ڈور پھرنے سے لوگ جاں بحق ہو گئے. اب ایک طرف ہم دیکھیں کہ لوگ ایک چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایٹ دی کاسٹ آف اپنے لاہور کے کسی سٹیزن کو اس طرح وہ ہلاک ہو جائے یا اللہ کو پیارا ہو جائے, یہ تو یعنی کسی طریقے سے PHA کو یا گورنمنٹ کو یہ قبول نہیں تھا. دوسرے شہروں کی نسبت لاہور میں بہت زیادہ رجحان تھا اس چیز کا. دیکھیں لاہور ایک کلچرل ہب ہے. لاہور ناٹ اونلی کلچرل ہب, یہ دل کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا دل ہے یار. یہ یہاں یہ سپلائی کرتا ہے ہر چیز پورے پاکستان میں. یہ سپراؤٹ لاہور سے کرتی ہے کوئی بھی چیز, یعنی اگر فیشن بھی ہے کوئی اس نے لاہور سے سپراؤٹ کیا ہے, انٹروڈیوس ہوا ہے, اور پھر دین یہ پورے اکراس دی کنٹری جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. یہ کلچرل ہب بھی ہے, یہ باغوں کا شہر بھی ہے, یہ کالجز کا شہر بھی ہے, بڑی ڈائیورسٹی ہے یار. کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے لاہور میں بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. لاہور کے لوگ آپ کو پتہ ہے یہ جیسے مرضی حالات ہو جائیں, ان کی زندہ دلی جو ہے وہ چھپی نہیں ہوئی کسی سے, وہ اپنا بھرپور اظہار کرتے ہیں. لیکن ہمیں بڑا دکھ ہوا جشن بہاراں یا ہمارا بسنت فیسٹیول جو ہے, جشن بہاراں تو اب بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ جو ایک سیگمنٹ تھا کائٹ فلائنگ کا وہ ختم ہو گیا. ابھی بھی ریگولیٹ کرنے کے اس کے ریگولیشنز بن چکے ہیں, کائٹ فلائنگ کے ریگولیشنز بن چکے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ کہیں باٹل نیک ہے تھوڑا سا. اگر وہ ہو جائے, انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کائٹ فلائنگ یورپ میں ہو رہی ہے, انگلینڈ میں ہو رہی ہے, دبئی میں ہو رہی ہے, کینیڈا میں, ایون امریکہ میں ہو رہی. لوگ وہاں پہ باقاعدہ یہ اس کے ایونٹس ہو رہے ہیں اور چیمپئن شپس ہو رہی ہیں. مجھے وہ کائٹ فلائنگ والوں سے, کیونکہ ہم ابھی بھی ان کانٹیکٹ ہیں, کیونکہ اس وقت سے کیونکہ ہم یہاں پہ ان کے ایونٹس کراتے تھے ریس کورس میں, تو ابھی بھی ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جی وہاں پہ ہو رہی ہے, پاکستان سے باہر ہو رہی ہے, بس لاہور میں نہیں ہو رہی. تو آئی وش کہ ہم وہ اسے ایک ریزنیبل پیرامیٹرز میں, جس سے کہ انسانی جان کو خطرہ نہ ہو, ہم یہ کر سکیں, کیونکہ یہ لاہور کا ایک بڑا ہی کلرفل ایونٹ. پہلے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اگر بسنت بنائی جائے تو مخصوص اس کے لیے کوئی جگہ ہو جہاں پر جا کے لوگ وہاں پر اس فیسٹیول کو منائیں. جی بالکل, یہ ہے, یہ 2-3 دفعہ یہ ڈسکس ہو چکا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو بسنت فیسٹیول ہوتا تھا نا, یہ اس میں پوری فیملی کی پارٹیسپیشن ہوتی تھی, خواتین بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی تھی. کیا ہو رہا ہے جی, کھانے پک رہے ہیں, رنگ برنگے کھانے پکائے جا رہے ہیں, کہ ایک فیسٹیوٹی ہے. اور فیسٹیوٹی کے ساتھ ساتھ یہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہو رہی تھی اس کے ساتھ. یعنی ایک عام وہ ڈور لگانے والے سے, کائٹ بنانے والے کے علاوہ ہم نے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہاں PHA میں بیٹھ کے ہم نے وارڈ سٹی لاہور کے چھتیں بھی لوگوں کو بیچی ہیں.
کہ ہم نے ان کو انرول کرنا شروع کر دیا کہ لوگ باہر سے جو کراچی یا دوسرے شہروں سے آتے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے ہمیں کوئی بڑی سپیس لے کے دیں. پھر ہم نے اشتہار دیے اخباروں میں کہ جی جو لوگ اپنی روف ٹاپس کو اس طرح بسنت کے دنوں میں آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں اور اسے کوئی انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں ہمارے پاس انرول ہو جائیں تاکہ ہم جن کو چاہیے ہم ایک ایز اے مڈل مین کا رول پلے کر رہے تھے. ہم نے وہ بھی کیا اور وہ بڑا سکسیزفل ہوا. لوگوں کو انکم ملنی شروع ہو گئی, ان کی چھتیں بکنی شروع ہو گئیں, نائٹ کائٹ فلائنگ شروع ہو گئی. وہ ایک ایسا ایونٹ ہے. پھر اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا اس کے بعد ہم نے کینال میلہ بھی کیا. پھر پی ایچ نے جو بھی کیا وہ ہٹ تھا. کچھ عرصہ پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا پاکستان کے کسی چینل پہ, مجھے یاد نہیں ہے, وہاں باقاعدہ بتایا گیا کہ پاکستان میں ایک ادارہ ایسا ہے جس کی جو دوسرے اداروں سے دوسرے شہروں سے ڈفرینٹ ہے اور اس کا نام ہے پی ایچ اے لاہور. لوگ جو باہر سے آتے ہیں جیسے ہی وہ لینڈ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جب بھی لاہور انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں ہر دفعہ لاہور ڈفرینٹ نظر آتا ہے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو چینج نظر آ رہی ہے پازیٹیو چینج کی بات کر رہا ہوں, یہ پی ایچ اے نے کیا ہے اور وہ واقعی پی ایچ اے نے کیا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے ہمارے جتنا بھی ہارٹیکلچر ونگ ہے, ہمارا کوآرڈینیشن ونگ ہے یا مارکیٹنگ ونگ ہے, ہم لوگوں نے ہر طرح سے آؤٹ ریچ کیا ہے پبلک میں. ہم دفاتر میں نہیں بیٹھے رہے. فوڈ میلہ کرانا ہو, کرافٹ میلہ کرانا ہو, اب جیسے ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے ساون میلہ کرایا جی بارشوں میں. وہ بھی انٹروڈیوس کرایا کہ بھائی بارش ہو رہی ہے, اس کو بھی آؤٹ ڈور آ کے انجوائے کریں, نہ کہ اپنے گھروں میں رہیں, کیونکہ جب بارش آتی ہے تو اس کے ساتھ قتلموں کا پکوڑوں کا آپ کے ذہن میں ایک وہ دل کرتا ہے یار کوئی ایسی فرائیڈ آئٹمس کھائی جائیں. پی ایچ اے کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کیا گیا ہے ساون میلہ؟ نہیں, ایک دفعہ پہلے ہوا تھا. اچھا. تب ہم نے اس کو ساون میلے کی بجائے ہم نے مینگو فیسٹیول کا نام دیا تھا. تو الحمدللہ جب بھی کیا, جو بھی کیا پی ایچ اے نے, وہ ہر لیول پہ سراہا گیا. لوگوں نے اس کو انجوائے کیا. اب آپ دیکھ لیں لاہور کو ریوائیو کیا جا رہا ہے ہر طرح سے. اس کا فانا فلورا خاص کر کے آج کل تو بہت چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ میکسیمم پلانٹیشن, اور وہ بھی انڈیجنس ٹریز کی, جو مقامی ہمارے درخت ہیں وہ لگائے جائیں انسٹیڈ آف ornamental. تو اس سے کیا ہوگا, جب ہم نیم, آم, جامن, املتاس اس قسم کے جو ٹریز لگائیں گے, اور ہم لگا رہے ہیں, ہم نے پچھلے سال الحمدللہ 2 لاکھ کے قریب, یہ جو ابھی گزرا ہے ہمارا سپرنگ اینڈ یہ جو ہمارا ساون کا سیزن گزرا ہے, ہمیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر نے بہت زیادہ سپورٹ کی, اور ہمیں یعنی ہماری توقعات سے بڑھ کے ہمیں سپورٹ کی. ہمیں 2-2.5 لاکھ کے قریب سپانسر کیے پلانٹس. اس میں ہم نے پھر وہ پورے شہر میں جہاں جہاں ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو آج کل ایک سمجھ لیں پچھلے 3-4 سال سے جو ایشو چل رہا ہے لاہور میں اسموک کا, اس کو ہم صرف اسی صورت میں کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ ہم لاہور میں میکسیمم نمبر آف پلانٹیشن کریں, بڑے درخت لگ جائیں. آلدو کہ اٹ از ٹائم ٹیکنگ, لیکن وہ کہتے ہیں نا پہلا قطرہ جو ہے وہی پھر آہستہ آہستہ دریا بنتا ہے. اسموک تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے. لاہور جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ گیا ہے اسموک میں, پاکستان میں پہلے نمبر پہ شہر ہو گیا اسموک کے حوالے سے, گندگی کے حوالے سے. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں, کیونکہ جیسے ہی میں زمیندار بھی ہوں, آپ نے سنا بھی کہ جب ہماری چاول کی فصل کٹتی ہے تو اس فصل کے جو جڑیں ہوتی ہیں اس میں ایک خاص قسم کا کیڑا آ جاتا ہے. تو اس کو آپ اگر روٹاویٹر کے ساتھ وہ چلائیں, ہل پھیر دیں, تو اس سے وہ جاتا نہیں ہے. وہ اگلی آنے والی جو ہماری نیکسٹ جو کیش کراپ ہے وہ گندم ہے, تو وہ اس کی ہم نے کرنی ہوتی ہے تیاری, تو اس کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس کا طریقہ کار جو ایک پریمیٹیو
طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ جی آگ لگا دی جاتی تھی. اب وہ کیونکہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے, آگ بہت زیادہ لیول پہ لگائی جانی شروع ہو گئی ہے اس سے, پلس ہم لاہور بہت زیادہ مینی ٹائم یہ بڑھ گیا ہے. پہلے لاہور کتنا تھا آج سے 10 سال پہلے دیکھ لیں اور آج کا لاہور کا نقشہ دیکھ لیں. ادھر ہم قصور کو ٹچ کر رہے ہیں, ادھر ہم بارڈر تک چلے گئے ہیں, ادھر ہم کاموں کی تک چلے گئے ہیں, فیروز پور روڈ پہ ہم وہ چلے گئے ہیں, کیا پھول نگر تک چلے گئے ہیں. تو جب اتنی گروتھ ہوگی تو الٹیمیٹلی کیا ہے, کٹنگ آف ٹریز ہوئی, اتنی زیادہ سوسائٹیز بنی. وہاں پہ گرین لینڈ تھا, ماسٹر پلان چینج ہوتے گئے, اور اوورآل اس چیز کو میں یہ سمجھوں گا کہ ہم نے یہاں پہ کوتاہی ضرور نظر آتی ہے کہ ماسٹر پلان اس طریقے سے چینج نہیں ہونا چاہیے تھا. گرین سے گرے نہیں آنا چاہیے تھا. جو گرین ایریاز تھے دنیا بھر میں ہے کہ بھئی آپ کا ایگریکلچرل لینڈ کا جو سٹیٹس ہے وہ چینج نہیں کر سکتے آپ. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں جس کے پاس 2 مربع یا 10 ایکڑ زمین ہے اس نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لی. ہوا کیا, اس کا وہ جو گرین ایفیکٹ تھا ختم کر دیا, وہاں سڑکیں بن گئیں, وہاں گرے اسٹرکچر بن گیا. الٹیمیٹلی جب یہ چیزیں ختم ہوئیں تو جب آپ قدرت کے خلاف جاتے ہیں نا تو پھر قدرت انتقام لیتی ہے. ایسے ہی اگر ہم وہ کام نہ کرتے پھر اس سیزن میں ونڈز نہیں چلتی. نومبر میں ونڈز بہت کم ہوتی ہیں. جب ونڈز نہیں چلتی تو ٹھہر جاتا ہے ہوا میں کوئی بھی چیز, اور جتنی ہماری ٹریفک ہے, اسموک, کاربنز نکل رہے ہیں, اور آپ دیکھتے بھی ہیں موٹر سائیکلسٹ ہیں یا ایسی گاڑیاں ہیں جو کہ ان کنٹرولڈ قسم کا ان کا فیومز نکل رہے ہیں. زیادہ تر رکشا ڈرائیورز جو ہیں یس, وہ آپ دیکھیں نا ابھی وہ 4 اسٹروک پہ آ گئے ہوئے ہیں ہم, لیکن ابھی بھی آپ کو لاہور کی سڑکوں پہ 2 اسٹروک انجن والے رکشاز اور موٹر سائیکلز نظر آئیں گی. ایون ہمارے جو ڈیزل انجن سے چلنے والی گاڑیاں ہیں. اب پی ایچ اے اپنا رول پلے کر رہا ہے یار, آئی گارنٹی اٹ. ہم نے جتنا بھی ایریا ہمیں جہاں جہاں نظر آتا ہے کہ جہاں ہم درخت لگا سکیں ہم نے لگائے ہیں. ہمارے ہارٹیکلچر ونگ نے بہت کام کیا ہے اس میں. ہاں, مارکیٹنگ نے کیا کیا, ہم نے انہیں پلانٹ سپانسرز کروا کے دی. ہم پرائیویٹ سیکٹر کے پاس گئے, ان سے ریکویسٹ کی کہ اس وقت ہمیں اس چیز کی اصل ضرورت ہے. ویسے بھی گورنمنٹ کی بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل لیول سے یہ چلی ہوئی ہے, کلین اینڈ گرین پاکستان کی ایک کیمپین چلی ہوئی ہے. تو پی ایچ اے نے بھی اس میں, اور اس وقت تک پی ایچ اے آئی کین اگین گارنٹی کہ ہم لیڈ لیے ہوئے ہیں. ہم نے ہی سب سے زیادہ پلانٹیشن, ہم نے سب سے زیادہ پلانٹیشن کی ہے رنگ روڈ پہ, کیونکہ رنگ روڈ از انسرکلنگ دی لاہور. وہاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا ٹریز فولیج بڑا ہوگا تو اس سے جو لاہور کے اندر آنے والی ہوائیں ہیں یا وہ جو ٹری ہیں ان کو وہ ایز اے بیریئر کام کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5-10 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایلیمنٹ کافی حد تک کم ہو جائے گا. سر کن کن کمپنیوں سے اسپانسر جو ہے وہ لیتے ہیں آپ؟ اپروچ تو ہم تقریباً جتنی بھی ملٹی نیشنل نیشنل ہیں ہم نے سب کو کیا. یعنی میرے پاس لسٹ ہے کوئی تقریباً جو لیڈنگ انڈسٹریز ہیں 200-250 کے قریب, ان کو ہم نے سب کو ای میلز کی, لیٹرز لکھے. لیکن ان میں سے جو اسپانسر آئے آگے وہ آلدو ان کی تعداد تو کم تھی لیکن انہوں نے ہمیں بلک میں سپلائی دی. یہ تقریباً ہمارے کو 45 کے قریب اسپانسر آئے. ایک جو سب سے بڑا اسپانسر ہے بلکہ لاہور چیمبر آف کامرس. اب وہ تو دیکھیں نا, اس امبریلا کے نیچے لاہور کی بہت زیادہ انڈسٹری ہے, تو انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ ایک وہاں سے اپنے جتنے بھی ممبرس تھے ان سے 5,000, کسی سے 10,000, کسی سے 2,000, 1,000, جس نے جتنا بھی پلانٹ دیا
انہوں نے ان کا نام تو ڈسکلوز نہیں کیا, ہمیں نہیں پتہ, وہ چیمبر کے پاس لسٹ ہے. اگر ہم اس سینس میں جائیں تو وہ ڈیفینیٹلی یہ 100+ ہوگی, کیونکہ چیمبر کے تو ممبرز جو مجھے پتہ ہے وہ تقریباً 3000 کے قریب ہیں. تو انہوں نے جو تقریب ہوئی تھی, میاں اسلم اقبال صاحب تھے اس تقریب میں مہمان خصوصی, تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے تمام ممبرز نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. جو پی ایچ اے کو ہم 50,000 پلانٹ پی ایچ اے کو دیے اور 50,000 پلانٹ انہوں نے لاہور کمشنر آفس کو دیے کہ وہ بھی, لیکن الٹیمیٹلی کمشنر آفس کو بھی جو پلانٹس ملے ان کو لگانے کے لیے مین پاور پی ایچ اے کی استعمال ہوئی, کیونکہ یہ ایکسپرٹیز تو پی ایچ اے کے پاس ہے کہ پلانٹ کو لگانا کیسے ہے. پھر ہم نے پلانٹ ہر جگہ ایسی جگہوں پہ نہیں لگا دیے جو ان اٹینڈڈ پلیس ہو, جہاں ہمارا فیلڈ سٹاف موجود ہے جو کہ اس کی ڈیلی بیسس پہ دیکھ بھال کر سکتا ہے. پھر ہم نے شرط یہ رکھی کہ پلانٹ ہم نے لینا ہے 4 to 5 فیٹ ہائٹ کا, کیونکہ 4 to 5 فیٹ ہائٹ کا جو پلانٹ ہوتا ہے نا, وہ سال 1.5 سال 2 سال نرسری میں گزار چکا ہوتا ہے. جو اس کا کریٹیکل پیریڈ ہوتا ہے نا, وہ وہاں پہ گزار لیتا ہے, اور اس کے بعد اس کا مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہوتا ہے. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم نیگلیجنس شو کریں گے, ہمارا مالی یا سپروائزر وہاں پہ اس کو اگر اٹینڈ نہیں کرے گا پراپرلی, تو اونلی ان دیٹ کیس وہ پودا خراب ہوگا, ادروائز وہ اس کا مورٹیلٹی ریٹ نہیں ہو. تو وی ایکسپیکٹ کہ ہم نے اس دفعہ جتنے بھی 2 لاکھ سے اوپر جتنا بھی پلانٹیشن کی ہے, وہ ساری کی ساری انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند سالوں میں آپ انہیں سب کو جب وہ درخت بنیں گے تو لاہور کا اوپر کا جو کینوس ہے, اوپر سے جب آپ لاہور کو دیکھیں گے تو اٹ وڈ بی انٹائرلی اے ڈفرینٹ سین آل ٹوگیدر. یہ جو ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے, اس کو سالانہ یا ماہانہ ٹاسک وغیرہ دیا جاتا ہے آپ کو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ منتھلی بیسس پہ نہیں ہوتا, یہ سالانہ ہوتا ہے. اور یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے سال ہمارا ریونیو کس پوزیشن پہ تھا, اسی کی انٹیسپیشن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگلے سال اس کو کتنا ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ 10% تو ہم ضرور رکھتے ہیں ایک مارجن کہ یہ زیادہ آئے گا. لیکن انفارچونیٹلی کچھ 1-1.5 سال سے ہماری اکنامک اوورال آپ کو پتہ ہے کچھ کنٹری کی گروتھ جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی سلو ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے, آؤٹ ڈور ایڈورٹیزمنٹ, کہ یہ بھی اس سے افیکٹ ہوئی ہے. پھر اس کو ایک ججمنٹ بھی جو آئی اس نے بھی ہٹ کیا, اس سے بھی تھوڑا سا اس کو ایک سیٹ بیک آیا اس میں. لیکن ہم کچھ ایسی ریفارمز کر رہے ہیں کہ انکریج کریں اپنی جو نیشنل ملٹی نیشنل ادارے ہیں کہ وہ آؤٹ ڈور میں آئیں, اپنی پروڈکٹس کو تھرو آؤٹ ڈور میڈیا اپنی آؤٹ ریچ کریں ٹو دی پبلک. اور اس میں ہم ان کو کچھ انسینٹیوائز کر رہے ہیں اپنے ریٹس کو, کچھ پیکیج دے کے, کچھ ریٹس کو ریڈیوس کر کے اس پہ کام ہو رہا ہے, تاکہ وہ جو ایک پیس سلو ہوئی ہے اکانومی کی, اس کو اس سے ہمارا ریونیو جو ہے افیکٹ نہ ہو. جیسے سالانہ کتنا ریونیو اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ لاسٹ ایئر جو تھا وہ جیسے میں نے پہلے بتایا اس سے پچھلے سال 17-18 کا 75 کروڑ تھا. پھر وہ ڈراپ ہو کے آ گیا تقریباً 72 کروڑ پہ, کیونکہ وہ نومبر 2018 میں ججمنٹ آ گئی, جس سے کہ ہمیں بہت زیادہ اپلیکیشنز آنی شروع ہو گئیں کہ جی ہم اپنا بورڈ جو ہے وی وانٹ ٹو ریموو دیم. تو وہ ڈیفینیٹلی جب بورڈ ریموو ہوتے ہیں تو آپ کا جو وہاں سے فیس آنی ہوتی ہے سالانہ وہ کم ہو جاتی ہے. تو ہمارا 2017-18 کی جو تھی بورڈز فگر جو 312 پہ تھی, وہ کم ہو کے 258 پہ آ گئی. تو ڈیفینیٹلی یہ جو 50 سے بورڈ کا جو گیپ ہے وہ اس سے ایک آیا, ہمیں فائنینشیل سیٹ بیک ملا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ
آلدو ہم نے نا لاہور کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. وہ کس طرح کیا ہوا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دیکھی جاتی ہے, کس ایریے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. لائک جیسے ہمارا یہ نور جہاں روڈ ہے, گلبرگ کا جو پرائم روڈز ہیں, یہ ہمارا سب سے ڈیمانڈڈ ایریا ہے. یہاں پہ ڈیمانڈ بہت ہائی ہے, اس لیے ہم نے ان کے ریٹس بھی جو شیڈیول آف ریٹس میں زیادہ رکھے ہوئے ہیں. جہاں ڈیمانڈ کم ہے وہاں پہ ہم نے اسی طرح اس کو دوسری کیٹیگری میں رکھا. جہاں بہت زیادہ کم ہے ہم نے اس کو اس سے بھی نیچے والی کیٹیگری میں لے گئے. لیکن اب ہم کچھ اور بھی کرنے جا رہے ہیں اس میں. ہم اس کو کلب کرنے جا رہے ہیں, کوئی اس کے اندر پیکیج بنا کے دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سب سے ڈیمانڈ والے ایریا میں, لیکن ہماری پبلک تو یار دوسرے ایریا میں بھی ہے نا, مثلاً سی کیٹیگری ایریا میں بھی تو رہتی ہے. اب وہ کیا موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے, جو یوٹیلیٹیز یعنی آپ گروسری آئٹمس تقریباً ہر بندہ, مثلاً بگ گھی استعمال ہونا ہے, صابن استعمال ہونا ہے, ٹوتھ پیسٹ نہیں استعمال ہونا ہے. وہ تو گلبرگ میں ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہوگا, وہ اس کلائنٹ نے تو امپورٹڈ آئٹم خریدنی ہے, لیکن وہاں کا آدمی وہ ڈاکٹر پیسٹ خرید رہا ہوگا یا وہ لو پرائس خرید تو رہا ہے نا یار. کنزیومر تو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا. سب سے زیادہ آبادی تو ہمارا انہی ایریاز میں ہے جو کنجسٹڈ ایریاز میں, تو ان کو بھی تو مارکیٹ کرنا ہے, ان کو ان تک بھی تو یہ ہم انہیں جو کام ان کا تھا مارکیٹنگ ایجنسیوں کا جو یہ آؤٹ ڈور کرتی ہیں, وہ رول اب پی ایچ اے کر رہا ہے کہ ہم ان کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ جا کے اپنی کمپین کریں گے تو ہم اسے بہت نیچے والے ریٹ چارج کریں گے, ادھر بھی آئیں. تو اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اب نا ایک نظر آ رہا ہے کوئی چینج. وہ انشاءاللہ تعالی بورڈ میٹنگ ہونے والی ہے, جیسی وہاں سے اپروول ہوگی تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس سے بہت زیادہ آگے چلے جائیں. سر بورڈز وغیرہ جو لگتے ہیں ان سے کتنا ٹیکس لیا جاتا ہے؟ اس میں میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے لاہور کو. اس وقت جو پرانا ہی کیٹیگرائزیشن چل رہی ہے, اے بی اینڈ سی کیٹیگریز ہیں, تو ہر کیٹیگری کے ریٹ جو ہیں وہ مختلف ہیں. جہاں ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہائی ہے لائک نور جہاں روڈ ہے یا مین بولیوارڈ روڈ ہے, اس کا ریٹ جو ہے ایک عام فلیکس کا اگر وہ 165 روپے پر اسکوائر فیٹ ہے, اور اگر وہاں پہ ایل ای ڈی لگا ہوا ہے تو وہ تقریباً 400 پلس کا ہم نے وہ چارجز رکھے ہوئے ہیں. تو اس فیس کو ہم نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ رکھا. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم تھوڑا سا اس میں اپنی چینجز لے کے آ رہے ہیں, لیکن جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا ایریا ہے ہم اس کو ذرا اوپر لے کے جا رہے ہیں. جہاں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, جہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے بہت زیادہ ہے, اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یار ڈسکریج تو نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ذرا دوسرے ایریاز میں بھی شفٹ ہو جہاں پہ لو انکم والے ہیں, ہمارے مڈل کلاس ہیں, سفید پوش جو ہمارے لوگ ہیں, اس ایریے میں بھی تو جائیں. وہ لوگ بھی تو سب سے زیادہ جو ہماری سوسائٹی میں, ہمارے پاکستان میں, وہ مڈل کلاس ہے. تو اگر آپ ان کو مارکیٹ نہیں کریں گے پراپر طریقے سے تو آپ اس کا مطلب ہے آپ اپنا شیئر لوز کر رہے ہیں. ایسے ہی تو ہم ان کو یہ ایک طرح کی وہ دینے جا رہے ہیں, ایک انہیں جگانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا بہت بڑا سورس ہے, ایک بہت یہاں سے بہت زیادہ آپ کے لیے پوٹینشل ہے, ان کو اپروچ کریں. تو لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ انشاءاللہ وہ ہوگا. سر بورڈز وغیرہ جو لگے ہوتے ہیں اگر وہ این او سی کے بغیر لگے ہوں تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ دیکھیں این او سی کے بغیر یوزلی لاہور میں بڑی کنٹرول رجیم ہم نے رکھی, بڑی سختی سے دیکھا جاتا ہے. طریقہ کار ہمارے پاس پی ایچ ایکٹ موجود ہے 2012 کا, اس کی پینلٹی کلاس ہے 23 ہے 26 ہے. اس کے مطابق تو ہم ہمارا ایک پروسیجر ہے سمری ٹرائل,
ہوتا ہے وہ ہمارے مجسٹریٹ صاحب ہیں باقاعدہ جو وہاں ہمارے جناح باغ میں بیٹھتے ہیں. اگر کوئی ایسا لگتا ہے تو ہم اس کا باقاعدہ پہلے تو اسے نوٹس جاتا ہے کہ بھی یہ آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے, آپ اس بورڈ کو اتار لیں. اس کو ٹائم دیا جاتا ہے. ہاں اگر وہ اسٹیٹ لینڈ یعنی اسٹیٹ لینڈ سے مراد پی ایچ اے کنٹرول ایریا زمین پہ لگا ہوا ہے تو اس کو نوٹس نہیں جائے گا, وہ ہم اتار کے لے آئیں گے وداؤٹ اینی نوٹس, کیونکہ اس نے ہم سے پوچھے بغیر وہاں پہ ایک حرکت کی ہے. بٹ اف اٹ از ان اے پرائیویٹ پریمیسز تو یہ اس کو ایک وہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ریکٹیفائی کر لے اپنی غلطی کو. اس کو نوٹس جاتا ہے کہ 7 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے. اگر وہ 7 دن میں اس کو ریموو نہیں کرتا دین وی پروسیڈ, اس سے اگلا سٹیپ یہ لیتے ہیں کہ ہم دین وی پروسیڈ فار چلان, ہم اس کا چلان کر دیتے ہیں جو کہ پھر ہمارے اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب جو ہیں جو پینلٹی کلاس کے تحت ان کو پھر سمن کرتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو جرمانہ اور وہ جو کہ 1 لاکھ روپے تک ہے اور امپریزنمنٹ بھی ہے جو کہ 6 ماہ تک ہے. تو سختی تو کر رہے ہیں جی, اور الحمدللہ اس میں ہم کافی حد تک لاہور میں یہ کافی کنٹرول ہیں چیزیں. سر جیسے کہ آپ نے اتنی دیر سے آپ یہاں پہ ہیں پی ایچ اے کے دائرے میں شروع سے لے کر, تو کچھ دن پہلے کوئی کرپشن کا گریٹر اقبال پارک میں کیس ہوا اینٹی کرپشن میں کہ 381 ملین کی کوئی کرپشن ہوئی ہے وہاں پہ, تو کیا کہیں گے اس بارے میں, آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس میں اس لیے کمنٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرپشن بظاہر وہ شاید جہاں تک میری ایک ناقص رائے ہے یا جو میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے اپنا کیس پریزنٹ نہیں کیا ہے. یہ ضرور ہوا, کرپشن نہیں ہوئی, یہ دس آئی کین گارنٹی کہ وہاں پہ جتنے فنڈز آئے وہ لگے ہیں. اور ماشاءاللہ اس ایریے کی آپ نے دیکھا ہے اس کا تو وہ لینڈسکیپ ہی چینج ہو گئی. کہاں وہاں پہ لاری اڈا تو ابھی بھی ہے, لیکن کہاں وہاں پہ 2 خوبصورت, ایک طرف لاہور قلعہ ہے, بادشاہی مسجد ہے, دوسری طرف ہمارا مینار پاکستان ہے, منٹو پارک ہے. اس کے اندر سے ہیوی ٹریفک گزر رہی ہے, اس کا دھواں اس بلڈنگ کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. ہمیں آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارا لاہور قلعہ ہے یہ ہیریٹیج ورلڈ ہیریٹیج لسٹ پہ ہے, تو وہ اس سے بڑے تنگ تھے. وہ ہمیں باقاعدہ اس کی فنڈنگ آتی ہے وہاں سے کہ یار اس کو بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. اب وہاں سے جب ہیوی ٹریفک گزرتی ہے 1555 کا یار یہ بنا ہوا ہے, تو اگر آپ اس کے پاس سے ہیوی ٹریفک اور 24 گھنٹے گزرے گی تو افیکٹ تو کرے گی نا, دھواں افیکٹ کرے گا, اس کے اور پریشر ہارن لگے ہوئے ہیں, پھر اس کا وزن جو ہے اس کی تھرل ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں اگر ہیوی ٹریفک گزرتی ہے تو آپ کو فیل ہوتی ہے تھرل, تو وہ اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے یہ بائی پاس روڈ دی گئی جی, اور یہ سڑک ختم کی گئی اور گریٹر اقبال پارک کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا. اس ایریے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ وہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پارک جو ہمارا شمالی لاہور ہے, ورنہ سننے میں ہر دفعہ آپ بھی سنتے ہوں گے ہم جی سارے پیسے گلبرگ تے لگ جاندے نے جی, پوش ایریا تے. وہ پوش ایریا تو نہیں ہے, آپ کو بھی پتا. ہم نے وہاں انویسٹ کیا اور سب سے بڑا پارک بنایا اور بہترین پارک بنایا, اور اس میں جتنی ماڈرن فیسلٹیز تھی دینے کی کوشش کی. آج دیکھ لیں ڈانسنگ فاؤنٹین وہاں پہ ہیں, پوئٹ ریسٹورنٹ ہے, بندو خان وہاں بیٹھا ہوا ہے, یعنی آپ کو کوالٹی فوڈ بھی ملے گا. پھر ہماری کینٹینز بھی ہیں جہاں سے آپ کو چپس. پھر سب سے ہٹ کے نیشنل ہسٹری میوزیم جی فرسٹ ٹائم ایک ایسی چیز وہاں انٹروڈیوس کرائی ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے ینگسٹر یا عام آدمی کے لیے بھی کہ بھی آئیں دیکھیں پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا. وہ ایک آپ کے توسط سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پلیز لوگ جائیں اسے وزٹ کریں. وہ اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ لفظوں سے میں اسے بیان نہیں کر سکوں گا. آپ کو ایک وہ پوری
وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ پاکستان کیسے بنا اور لوگوں نے کیسے مائگریٹ کیا, کس طریقے سے ہم وہ یعنی ہمارے فور فادرز نے کیا کیا سفرنگ کی ہیں اس پاکستان کو بنانے میں, اس میں ساری چیزیں ہیں. پھر ہم نے آرکائیوز رکھی ہیں وہاں پہ کچھ, وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اینڈ اٹ از مارولس. وہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن نہیں ہے بھائی, جتنا فنڈز آئے وہ لگے ہیں. ہوا یہ ہے کہ جو پیپرا رولز کی کوئی وائلیشنس ہیں کہ جی وہ شیڈیولڈ آئٹم آپ نے خریدنا تھا, آپ نے اس کا اشتہار میں ذکر نہیں کیا. نہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے واک تھرو گیٹس ہیں, ووڈ بینچز ہیں, ان کی قیمت جو تھی اس سے ڈبل بتا کے فنڈز وغیرہ لیے گئے ہیں اور پھر اس طرح کرپشن ہوئی ہے. دیکھیں پیپرز میں PC1 میں ہر چیز موجود ہے کہ جی کیا کیا چیز رکھی جائے گی اور اس کے کیا ایکسپینڈیچرز ہیں. ایسکیلیشن تو ہوتی ہے, سب کو پتہ ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ آج چیز کا ریٹ کچھ ہے, کل لینے جائیں کچھ اور ہے, اگلے دن لینے جائیں کچھ اور ہے. پھر جو یہ ہمارا سسٹم ہے نا پیپرا والا, یہ بڑا ایک اٹ سیلف ایک میں سمجھتا ہوں اگر ماڈرن ورلڈ کے ساتھ اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا, ہمیں کمپیریزن ڈرا کرنے پڑیں گے. وہاں پہ کوئی آپ کو پتہ ہے جب ہم پیپرا رولز پہ جاتے ہیں تو اس میں تمام ٹیکسیشن اور یعنی ایک لیٹ سے یہ ایک عام سی اینک ہے, یہ پڑھنے والی اینک ہے, -2 ہے, تو یہ مل جاتی ہے پٹھان سے 200 روپے کی. لیکن جب میں اشتہار دیتا ہوں اس کے اوپر کنٹریکٹر پروفٹ آئے گا, اس کے اوپر GST لگے گا, اس کے اوپر پھر وہ ود ہولڈنگ ٹیکس 5% وہ بھی لگے گا, 21% ٹیکسیشن آ گئی, پھر 20% کنٹریکٹر پروفٹ آ گیا. تو وہ چیز کہاں چلی گئی؟ یعنی الٹیمیٹلی یہ اینک جو مجھے ایزیلی کوٹیشن پہ 200 روپے میں مل سکتی ہے وہ میں 300 روپے کی پرچیز کرتا ہوں. رولز بناتے ہیں ہم, ضرور رولز فالو کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن میں نے ایک تھوڑا بہت اس چیز کو اسٹڈی کیا ہے یا دیکھا ہے, وہاں پہ دنیا میں چیزیں کافی مختلف ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ سابقہ حکومت میں اور موجودہ حکومت میں PHA میں کیا امپرومنٹ آئی ہے؟ دیکھیں ادارہ جو ہے اپنی پالیسیز گورنمنٹ کے آنے یا جانے سے وہ چینج نہیں کرتا. وی آر سرونٹ آف گورنمنٹ ہو ایور کمز. آج A کی گورنمنٹ ہے, B کی ہے, کل C کی تھی. گورنمنٹ کا جو آفیسر ہے وہ ان کا ملازم نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کا ہے, وہ پبلک سرونٹ ہے. اس نے عام آدمی کی ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے, نہ کہ وہ اس نے اپنے وہ جو اوپر جو ہمارے جو ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, قانون سازی ان کا کام ہے, کیونکہ وہ پبلک کا ووٹ لے کے آئے ہیں, وہ قانون سازی کریں گے. وہاں سے جو ڈائریکشنز جو قانون کے مطابق آتی ہیں اس کے مطابق اداروں نے کام کرنا ہوتا ہے. اور میں اس چیز کے تو ٹوٹلی جب سے PHA بنا ہے 98 سے ہم نے مارشل لا بھی دیکھا, ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی دیکھی, کاف لیگ کی بھی حکومت دیکھی, نون لیگ کی بھی دیکھی, اب PTI کی حکومت ہے. تو آپ کو کہیں بھی کوئی چیز یہ نظر نہیں آئے گی کہ ہم نے کوئی گورنمنٹ کی چینج کے ساتھ ہم نے اپنی پالیسی شفٹ کیا ہو, پیراڈائم شفٹ کیا ہو. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہاں جو ایک کنسٹرکٹیو قسم کی جو پالیسیز دیکھیں نا, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پالیسیز دینا, پالیسیز کو ایڈہیر کرنا اور کروانا یہ ادارے کے آفیسران کا کام ہے. ہمیں پالیسیز ملتی ہیں, ان کے مطابق کام کیا جاتا ہے. PHA لاہور کی پالیسی پہلے دن سے یہی رہی ہے کہ ہم نے اپنے لاہور کے شہریوں کو یا پاکستان کے جتنے بالخصوص لاہور کے شہریوں ہم نے بہترین پارکس, بہترین کھیلنے کی جگہیں, بہترین گرین بیلٹس وہ ضرور دینی ہے. سر ریونیو اکٹھا کرنے کے علاوہ اور بھی اختیارات ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس سپورٹس کا شعبہ ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ 31 کے قریب کرکٹ گراؤنڈس ہیں, جمس ہیں, سوئمنگ پولس ہیں, فٹ بال گراؤنڈس ہیں, ہاکی گراؤنڈس ہیں.
اور ان سب کو میں لک آفٹر کر رہا ہوں. اور الحمدللہ جب سے یہ ڈائریکٹوریٹ بنا ہے، یہ تقریباً آج سے 5 سال پہلے یہ ڈائریکٹر سپورٹس کی سیٹ کریٹ کی گئی تھی، تو اس وقت سے میں ہوں اس سیٹ پہ. یہ میرا ایک پیشن بھی ہے سپورٹس، کیونکہ میں خود ساری عمر سپورٹس کرتا رہا ہوں. اینڈ آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ جس معاشرے سے کا بچہ سپورٹس نہیں کرے گا، الٹیمیٹلی وہ ایک صحت مند انسان کی طرح نہ سوچ سکتا ہے، نہ ڈیلیور کر سکتا ہے. کون کون سے ایریاز آپ کے کنٹرول میں ہیں؟ لاہور کی جتنی بھی میونسپل لمٹس میں سپورٹس فیلڈز ہیں، وہ ساری کی ساری جو ایل ڈی اے کی تھی پہلے یا کارپوریشن کی تھی، وہ ساری کی ساری اب پی ایچ اے کے پاس ہے. سر کیا میسیج دینا چاہیں گے ایز اے مارکیٹنگ ڈائریکٹر؟ آپ پی ایچ اے کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں یا لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ لوگوں سے تو میں بالکل لوگوں کو، ہم جی آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جب سے یہ ادارہ بنا ہے، اور یہ میں اس چیز کو ایک پرائڈ سمجھتا ہوں، جب مجھے کوئی آگے، جب میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میرا تعلق پی ایچ اے سے ہے، تو لوگ مجھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ نہیں یار، اس ادارے نے تو جب سے بنا ہے کام کیا ہے، وہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، عام آدمی کے لیے کیا ہے. ہمیں جب ہمارے پارکس بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، پلے فیلڈز مجھے بھری ہوئی نظر آتی ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ ہم جو ہماری عوام کی جو خواہشات ہم سے وابستہ تھیں، ہم انہیں دے رہے ہیں. اور کوشش بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو اس سے بھی اچھی جو ہے وہ فیسلٹیز دے سکیں. صرف لیکن گزارش ایک ہے کہ جب بھی آپ ہماری فیسلٹی کو، ہماری نہیں ہے یہ آپ کی ہے، ہم تو کسٹوڈین ہیں، جب بھی آپ اپنی اس فیسلٹی میں آئیں، کسی بھی پارک میں، کمیونٹی پارک میں یا بڑے پارک میں یا پلے گراؤنڈ میں جائیں، تو اس کو اپنی پراپرٹی سمجھ کے استعمال کریں. اگر وہاں پہ آپ پکنک کرنے کے لیے آئے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ لٹرنگ نہ کریں، وہاں کے پھول نہ توڑیں، اس کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس میں آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے، آپ کے ٹیکسوں سے یہ پیسہ لگ رہا ہے. ہم نے تو اس کو رینوویٹ کرنا ہے اور پھر آپ کا پیسہ لگے گا. اس کو اپنی ذاتی، جیسے آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کے باغیچے کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح یہ آپ کے باغیچے ہیں، ان کے حقوق یہ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. آفیسر نے تو دن میں، ہم تو ایک دن میں شاید ہی جاتے ہوں، کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ ہم اپنے باغیچوں میں آپ کی طرح جا سکیں، لیکن اس کو اپنا سمجھیں، اس میں گند نہ پھیلائیں، بچوں کو ایجوکیٹ کریں اپنے، وہ پھول نہ توڑیں. وہ آپ کو خوبصورت دیکھیں، پھول توڑیں گے وہ آدھے گھنٹے میں مرجھا جائے گا، اگر نہیں توڑیں گے تو وہ 15 20 30 دن، جتنے دن بھی آپ آئیں گے، آپ کو وہ ایک خوبصورت منظر پیش کرے گا. بس میری آپ سے یہ گزارش. ٹھیک ہے سر، یہ آپ کی پراپرٹی. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی اس وقت ہمارے ساتھ عامر ابراہیم ڈائریکٹر مارکیٹنگ 2 موجود سے، ان سے ہم نے بات کی، ایک کافی طویل گفتگو ان کے ساتھ کی. اچھا لگا ان سے بات کر کے. ابھی کے لیے اپنے میزبان ذیشان علی کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور دن. اللہ حافظ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.